السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین حضرات، امید ہے آپ تمام حضرات خیریت سے ہوں گے۔ آج صلاۃ التسبیح کی نماز کے بارے میں سیکھیں گے۔ صلاۃ التسبیح کی نماز کس طریقے سے پڑھی جاتی ہے، صلاۃ التسبیح کی نماز کی فضیلت کیا ہے، اس میں کیا ثواب ہے۔ محققین فرماتے ہیں کہ اگر اس کی فضیلت کے، اس کے ثواب کے بارے میں مسلمانوں کو پتہ چل جائے تو کوئی بھی مسلمان اس نماز کو ترک نہیں کرے گا، نہیں چھوڑے گا، مگر وہ جو دین میں سستی کرتا ہو۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے چچا جان، کیا میں آپ کو بخش نہ دوں؟ اے چچا جان، کیا میں آپ کو عطا نہ کروں؟ اے چچا جان، کیا میں آپ کو نہ دوں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، چچا جان، 10 خصلتیں ایسی ہیں کہ اگر آپ ان کو کرو تو رب تبارک و تعالیٰ آپ کے گناہوں کو بخش دے گا، وہ چاہے چھوٹا ہو، بڑا ہو، پرانا نیا، جو بھول کر کیا یا جان کر کیا، قصدن کیا، ان تمام گناہوں کو رب کریم بخش دے گا۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو صلاۃ التسبیح کی نماز کی تعلیم فرمائی اور فرمایا، اے چچا جان، اگر ہو سکے تو اس نماز کو ایک دن میں 1 مرتبہ پڑھو، اگر یہ نہ ہو سکے تو کم سے کم جمعے کے دن 1 مرتبہ پڑھو۔ پھر فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، چچا جان، اگر یہ بھی نہ ہو سکے تو کم سے کم مہینے میں 1 بار پڑھو۔ پھر فرمایا اس کے بعد، اے چچا جان، اگر یہ بھی نہ ہو سکے تو کم سے کم سال میں 1 مرتبہ پڑھو۔ پھر فرمایا کہ اگر یہاں تک بھی نہ ہو سکے تو زندگی میں 1 بار ضرور اس نماز کو ادا کریں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے فرمانے کے بعد آپ کو اس کی تعلیم فرمائی۔ حضرت عبداللہ بن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ اس کی ترکیب کس طریقے سے ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ اس کی ترکیب یہ ہے کہ نماز کی نیت کرنے کے بعد میں 4 رکعت نماز کی نیت کر کے پہلے سبحانہ پڑھنا ہوگا۔ صلاۃ التسبیح کی جو ترکیب ہے، جو پڑھنے کا طریقہ، وہ یہ ہے کہ پہلے تو آپ سبحانہ پڑھیں گے۔ سبحانہ پڑھنے کے بعد میں 15 مرتبہ 15 مرتبہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ کلمہ پڑھیں گے 15 بار سبحانہ پڑھنے کے بعد۔ اس کے بعد اعوذ باللہ پڑھیں گے، بسم اللہ پڑھیں گے، پھر آپ الحمد شریف پڑھیں گے، پھر جو بھی سورت آپ چاہیں، جو آپ کے یاد ہو، وہ سورت ملائیں گے۔ اس کے بعد سورت ملانے کے بعد میں 10 مرتبہ یہی پڑھیں گے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اس کے بعد آپ رکوع کریں گے، رکوع میں کم سے کم 3 مرتبہ سبحان ربی العظیم پڑھیں گے۔ اس کے بعد 3 بار پڑھنے کے بعد میں 10 مرتبہ یہی کلمہ پڑھیں گے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اس کے بعد آپ رکوع سے سیدھے کھڑے ہوں گے، سیدھے کھڑے ہوتے ہوئے سمیع اللہ لمن حمیدہ ربنا لک الحمد کہنے کے بعد پھر 10 مرتبہ یہی تسبیح پڑھیں گے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اس کے بعد آپ سجدے میں جائیں گے۔ سجدے میں جانے کے بعد میں آپ کو سجدے میں 3 مرتبہ کم سے کم سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ پڑھنا ہے۔ اس کے بعد سجدے ہی میں 3 مرتبہ پڑھنے کے بعد آپ کو 10 مرتبہ یہی تسبیح پڑھنی ہے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اس کے بعد آپ سجدے سے سر اٹھائیں گے، جلسے میں بیٹھیں گے تو جلسے میں بیٹھنے کے بعد 10 مرتبہ یہی تسبیح پڑھیں گے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اس کے بعد پھر آپ دوسرا سجدہ کریں گے، پھر 3 مرتبہ سبحان ربی الاعلیٰ پڑھنے کے بعد پھر 10 مرتبہ یہی تسبیح پڑھیں گے۔ یہ 1 رکعت میں آپ کو 75 مرتبہ یہ تسبیح پڑھنی ہے۔ آپ کو 4 رکعت نماز میں 300 مرتبہ اس تسبیح کو پڑھنا ہے۔ آپ دوسری رکعت کے لیے جب کھڑے ہوں گے تو دوسری رکعت میں آپ
الحمد شریف پڑھنے سے پہلے 15 بار یہ تسبیح پڑھیں گے. باقی آپ جس طریقے سے پہلی رکعت میں پڑھی تھی دوسری رکعت میں بھی اسی طریقے سے پڑھیں گے. پھر آپ جب دوسری رکعت میں قاعدے میں بیٹھیں گے تو قاعدے میں اتحیات کے بعد میں آپ کو درود ابراہیم بھی پڑھنا ہے. درود ابراہیم پڑھنے کے بعد پھر آپ کو تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہونا ہے. اسی طریقے سے آپ کو 4 رکعت نماز پوری کرنی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے. حضرات آپ کو اگر یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو آپ ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، ہمارے چینل کو فالو کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.